الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص سنی دوستو، السلام علیکم. سیرت کمیٹی، مرکزی سیرت کمیٹی محمد شاہ کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت کانفرنس اس وقت اپنے جوبن پر بھی ہے اور اختتام کے قریب ہے. مرکزی سیرت کمیٹی کے تمام علماء کرام، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع بخشا. خصوصاً عزیزم محمد عمیر فاروقی صاحب، ان کا اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں میرے عزیز دوست معروف نقیب خطیب مولانا محمد اکرم فواد صاحب، ان کا انہوں نے ترغیب دلائی، میں حاضر ہو گیا. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. یقیناً رات کے اس پہر 11 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس. اب تک آپ بہت کچھ سماعت فرما چکے ہوں گے، اور اتنا کچھ سننے کے بعد بندہ تھک بھی جاتا ہے. میں آپ کے علاقہ میں میرے خیال میں پہلی بار آیا ہوں. جی، نور شاہ میں آیا ہوں تو وہ بھی بڑا عرصہ ہی ہو گیا ہوگا. اچھا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. شاہ جی تشریف فرمائیں. یہ بھی بڑے ہو گئے اور میں بھی اب چھوٹا نہیں رہا. وقت کافی گزر گیا. کوشش کروں گا کہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے ماہ مقدس ربیع الاول کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جو مجھے حکم دیا حضرات علماء نے بھی اور تمام اراکین نے، میں اس پر چند لمحے آپ کی سمع خراشی کروں. امید ہے آپ اسی طرح دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ. میں اچھا گمان رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا مسکرا کے بولتے بھی رہیں گے.
بھلے سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ مجھے بھی پھر زور سے نہیں بولنا پڑے گا، میں بھی آہستہ ہی بول لوں گا۔ تو میں ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد سے متعلق ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق پروگرام منعقد کرتا ہے، کرنے بھی چاہیے، تاکہ آنے والی نسل یہ جان سکے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں۔ پیارے آقا سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور اسی میں کا سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے جسے آج سجایا گیا۔ پیارے آقا کی آمد، حضور کی تشریف آوری، پیارے آقا کی ولادت، حضور کا میلاد، یہ اتنا حسین موضوع ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ اتنا میٹھا موضوع ہے کہ قلب و جگر، اذہان و قلوب میٹھے بھی ہو جاتے ہیں، معطر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ بھی میں ہی کہہ دیتا ہوں، جتھے باقی کام میں کرنا ہے بھی میں ہی کر لانگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جمال مولا، جمال مولا، کمال تعالی، حضور کا جمال، پیارے آقا کا حسن، ایک لمحہ اور ایک گھڑی تو وہ ہے کہ جب سید آمنہ کے آنگن میں ہیں اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین، مجھے منتیں نہ کروائیے جزاک اللہ، اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، حسین لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد علیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان دیکھا ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، اپنا ٹبر دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، اپنا قبیلہ دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔
تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آکے کہتے ہیں آمنہ تو نے کیا دیکھنا تھا، حلیمہ تو نے کیا دیکھنا تھا، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفاقہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کائنات والوں تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کا حسن دیکھا، آج کا چہرہ دیکھا، آج کا مکھڑا دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ ارے میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال برگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کا۔ میں جا کے پوچھیا ماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے اے عدیم کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چانتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال برگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ سبحان اللہ، جمال مولا جمال مولا کمال تعالی۔ اگر اجازت دیو تو میں تھے ایک جملہ بولا، میں سر نہ ہلاؤ نا، تھوڑی جی زبان ہلاؤ میرے نا کہ تھک پہ ہون تک بول بول کے۔ جمال مولا بعض چیزیں مولنا بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں۔ دھیان نال سننا میرا جملہ تے پریشان بھی نہیں ہونا۔ چلو اور سادہ کر دیتا ہوں، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، انہیں یہ جملہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ یہ جو جوان سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوتے، رات کو گلی کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں یا کوٹھے کی چھت پہ ہوتے ہیں جی، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نزدیک جاوے نا تو کہندا ہے میں معافی چاہنا، غلطی ہو گئی، میں کچھ اور سمجھیا سی تے اگوں نکلیا کچھ۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ محمد شاہ والوں اور گرد و نواز سے آئے ہوئے غیور سنی دوستوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ بعض بندے دور سے خوبصورت لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے۔ سر ہلانا والا تو جملہ نہیں ہے۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جملہ محض جوش میں نہیں کہہ دیا، محض خطابت کی روانی میں بہتے ہوئے نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا۔
جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے ہو کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، سٹیج والوں توجہ رکھنا، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا وہ بول اٹھا، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے ہو کے دیکھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ حضرات توجہ رکھنا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا، کبھی مصلی پہ دیکھا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرمانیاں نے لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیو تسی یہ سمجھ دیو اے سورج بوتا لاٹا مار دائے، اے سورج بوتا چمک دائے، اے تے چمک دے ہی نہیں، ایدی چمک تے کوئی شے ہی نہیں جیڑا میرا محمد چمک دائے۔ سبحان اللہ۔ میرا جملہ سمجھ دیا ہے؟ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں۔ تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں۔ دور والوں نے بھی بتایا حضور اعلیٰ، نزدیک والوں نے بھی بتایا میرے آقا اعلیٰ، دور والوں نے بھی بتایا کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں، نزدیک والوں نے بھی بتایا میرے آقا جیسا۔ سنیو بولو نا، سنیو بولو نا۔ میرے حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ اور کیا کہنے آقا کے حسن کے، حضرت ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے۔ اچھا توجہ، سب نے دیکھا یوں کر کے، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا یوں کر کے۔ دو ہیں جنہوں نے دیکھا یوں کر کے، یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں صدیقہ نے دیکھا۔ کیا کہنے ان کے، لیکن میں یہاں پہ ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں۔ حضرات علماء کرام کی توجہ، کیا کہنے ان کے، میرے آقا کا حسن ابو بکر دیکھے۔ تھوڑی سی حضرات تھوڑی سی توجہ، ذہن پہ تھوڑا سا زور دینا پڑے گا۔
ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، انہوں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا تھا۔ گھر میں ختیجہ دیکھے، عائشہ دیکھے، حفصہ دیکھے، میمونہ دیکھے، ماریہ دیکھے، صفیہ دیکھے، سودا دیکھے، جویریہ دیکھے، حبیبہ دیکھے، زینب دیکھے، بیٹیاں دیکھے، فاطمہ دیکھے، رقیہ دیکھے، زینب ام کلثوم دیکھے، حسن دیکھے، انہوں نے تو دیکھنا ہی تھا، دیکھنا ہی تھا۔ میرے آقا کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے۔ ہائے ہائے، کہیے یہ حیران بیٹھے نے بھی پتہ نہیں سبحان اللہ کہنی یا نہیں کہنی۔ ادھی وجہ اس ہستے کہ بھی کون سی چیز ہے جسے رب نہیں دیکھ رہا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے رب سدرۃ المنتہا میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، خلاؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، تحت الثری میں ہے، جہاں ہے رب کی نظروں سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں۔ تو پھر میں نے یہ بڑی جرت سے جملہ کیسے بول دیا کہ میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے، جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے، خود دیکھے۔ ہائے ہائے، قرآن مجید کا طالب علم توجہ رکھنا، اللہ فرماتے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سیرت کمیٹی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان، کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے، کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے، کیا کہنے میرے، کیوں ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، نبیوں کا امام بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع جو مجھے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، دھیان رکھنا۔ میں حضرات کے حکم بھی ہیں، وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ میں سناؤں، لیکن اب مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کوئی مالشی منگوا لیں، کیا خیال ہے؟ منگوا لیں جی؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، تھوڑا تھوڑا مسکرائیے گا میرے ساتھ۔ میں نے 2 جگہوں سے آیہ کریمہ کے 2 ٹکڑے تلاوت کیے، اجازت ہو تو اس میں سے ایک لفظ لے لوں حضرت جی؟ بس دونوں پوری آیتوں کا معنی نہیں کروں گا، ایک آیت سے بھی ایک لفظ لینے لگا ہوں، دوسری آیت سے بھی ایک لفظ لینے لگا ہوں، آپ کی طبیعت پر تاکہ بوجھ نہ بنے، ورنہ کرنے تو معنی میں نے پورے تھے۔ نہیں میں زیادہ لمبی بات میں نہیں جاؤں گا، توجہ۔ ایک ہے میرے آقا آخری نبی ہے، سوچ کے بول لو، میرے آقا کے بعد اب قیامت آئے گی کوئی نبی، پکی بات ہوگی، پکی بات ہوگی۔ اچھا اب توجہ رکھنا ذرا، ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، اسٹیج والوں، اسٹیج کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، اسٹیج کسی اور وجہ سے بنایا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، علماء دلیل دیں، کوئی خطیب دلیل دے، مقرر دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، لیکچرار دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ میرے سے بعض ساتھی کئی سوال کرتے ہیں نا کہ یہ انداز گفتگو کا پہلے نہیں تھا، تو میں انہیں ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو کا اسلوب ہے یہ میں نے قرآن سے لیا۔ اب دیکھیے اللہ ختم نبوت پر دلیل دینے لگے ہیں، لیکن رب کا انداز دیکھیے کہ اللہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔
سبحان اللہ. دلیل دینی ہے ختم نبوت پر. ہائے ہائے ہائے. دلیل دینی ہے ختم نبوت پر. اور اللہ بات کیا فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا میں اپنے تخیل میں سوال کرنے بیٹھ گیا اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اوکھیاں گلنا شروع کرتی ہیں میرے خیال میں. اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے لم یلد ولم یولد. میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. ولادت مشہور کرائی اور کرائی بھی کسی طبقے سے تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. اولاد مشہور کرائی اور کرائی بھی کسی طبقے سے تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اور اپنا تعارف کرایا لم یلد ولم یولد. میں کسی میں سے بھی نہیں کوئی مجھ سے بھی نہیں تاکہ پتہ چلتا رہے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے. میں معبود ہوں یہ عابد ہے. میں مسجود ہوں یہ ساجد. حضرت شب جمعہ نہ بیٹھو. سبحان اللہ سبحان اللہ کا وزر. سبحان اللہ کا. میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی ہیں؟ توجہ رکھنا حضرت. اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی محبوب کی بیٹے مل گئے جناب قاسم مل گئے جناب ابراہیم مل گئے اب وہ بڑے نہ ہونے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں بھی نبی کہیں گے کیونکہ پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی. ان کے بیٹے بھی حضرت آدم خود نبی بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی. ہزاروں نبی ایسے جن کے بیٹے بھی نبی پوتے بھی نبی. تو محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے یہ بھی نبی یہ بھی نبی. اس لیے بڑا نہ ہونے دیا. اب یہاں پر سوال کیا اپنے مولا سے اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں نبی نہیں. ہم نے تو بات ماننی تھی تب بھی. میرے خیال میں بات اوکھی شروع کر بیٹھا. اگر بیٹے بڑے ہو جاتے حضرت قاسم بڑے ہو جاتے حضرت ابراہیم بڑے ہو جاتے آپ کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا. اللہ قرآن میں فرما دیتے بیٹے تو ہیں. ہم نے ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ بڑی توجہ. اسے یوں سمجھیے آپ نے ختم نبوت پر بڑی تقریریں سنی ہوں گی. اسے یوں سمجھیے ایک پیر ادھر کھڑا ہو ایک پیر ادھر کھڑا ہو اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو اس کا بیٹا بھی پیر ہو اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں فضیلت کس کی ہوئی؟ سوچ کے بول لو. میں انتظار کر لیتا ہوں. میں 1 منٹ انتظار کر لیتا ہوں. جو خود بھی پیر ایک خطیب ادھر کھڑا ہے ایک خطیب ادھر کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے اس کا بیٹا بھی خطیب ہے اس کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے ایک عالم ادھر کھڑا ہے اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے اس کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے اس کا بیٹا بھی عالم اس کا بیٹا تو ہے عالم نہیں فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے اس ڈاکٹر کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہے اس ڈاکٹر کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہے اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں اب 2 ہی صورتیں تھی محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا.
دو ہی صورتیں تھی نا, یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے اور ان کے بیٹے نبی ہوتے. میرا محبوب آتا, بیٹا تو ہوتا, نبی نہ ہوتا, تو فضیلت پہ فرق آتا. سبحان اللہ, آپ نے بات ضائع کر دی حضرت. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دو ہی صورتیں تھی نا, یا بیٹا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے, محبوب کا بھی بیٹا ساتھ ہوتا, ان کے بیٹے نبی ہوتے, محبوب کا بیٹا تو ہوتا, نبی نہ ہوتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ابا احد من رجالکم, میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. کیوں؟ نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے, نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی, جن کے جلموں سے شمس و قمر ہیں خجل, وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دولارا ہمارا. پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عصمت صحابہ, حضرت مولانا قاضی موتی اللہ سعیدی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا, زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. صلی اللہ مجھے دیکھیے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. ناراض بیٹھے ہوں مجھ سے؟ میں ایک جملہ اور اگر اجازت ہو تو میں دوسری آیت سے بھی ایک لفظ صرف کھول دوں. مجھے اصل میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں, مجھے حکم دیا گیا 11:15 بجے دعا کرانی ہے انشاءاللہ. 11:15 انشاءاللہ دعا کرائیں گے. تہاڈی حالت دیکھ کے میرے دل میں ہونی کرا دے. سبحان اللہ. ادھر دیکھتا ہوں علماء کے چہرے مسکرا رہے ہیں, پھر مجھے کچھ حوصلہ ملتا ہے, پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. حضرت تشریف فرما ہے, ان کی دعائیں ہیں کہ میں کچھ بول رہا ہوں, توجہ رکھیے گا میری جانب. اب میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ, سب کی توجہ ہے.
मुहर्रम का महीना आता है ना, उसके अंदर एक पैगाम है। रजब का महीना है, उसके अंदर एक पैगाम है। जिलहज्जा का महीना है, उसके अंदर भी एक पैगाम है। रबीउल अव्वल का महीना यूं ही आके गुजर जाए ये बात नहीं है, इसके अंदर भी एक पैगाम है। मैं आपकी खामोशी के हवाले बड़ा कीमती जुमला करने लगा। आपकी इस मुस्कुराहट और खामोशी के हवाले बड़ा कीमती जुमला करने लगा हूं। हजरात तवज्जो रखिएगा। हजरत बस तुसी वखरे बैंक खोल ले, वो लोगों की तवज्जो उधर हो जाती है। मैं बड़ी मुश्किल से पहले ही जबरदस्ती को बात उनके हवाले कर रहा हूं, नहीं तो जरूरी है खोल खोल के देने इकट्ठे दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों तवज्जो है मेरी जानिब कि नहीं है तवज्जो? जिलहज का महीना, उसके अंदर एक पैगाम है। साहिबान तवज्जो, वक्त ताकि जाया ना हो। मुहर्रम का महीना, उसके अंदर एक पैगाम है। रजब का महीना, उसके अंदर भी एक पैगाम है। ये जो रबीउल अव्वल आया, इसके अंदर भी एक पैगाम है कि जल्दी जल्दी हलवा तैयार करो। नाराज हो गए हो? मैंने मीठी मीठी बात की है। यही तो मुतालबा होता है कई लोगों की तरफ से कि मीठा मीठा बयान करना। हलवे से मीठा और बयान क्या हो सकता है? क्या ख्याल है कि खीर तैयार करें? रबीउल अव्वल का पैगाम यही है। हाय हाय, मेरा जुमला जाया ना करना। मुहर्रम, उसके अंदर एक पैगाम है। उधर जाऊंगा बात लंबी हो जाएगी। जिलहज का महीना, उसके अंदर एक पैगाम है। रजब, उसके अंदर एक पैगाम है। रबीउल अव्वल के अंदर एक पैगाम है। मेरा बड़ा सादा सा लफ्ज है लेकिन बहुत गहरा लफ्ज है। दिल के तार छिड़ते हैं उस लफ्ज से, दिल हिलता है। वो दिल धड़के तो उस धड़कन को लबों पे लेके आइएगा ताकि मुझे पता चले मैंने उस लफ्ज को खोलना है या नहीं खोलना। ये जो रबीउल अव्वल है, ये बताने आता है कि तुम लावारिस नहीं हो। कि तुम, खुदारा मेरा जुमला तवज्जो से सुनिएगा, ये रबीउल अव्वल बताने आता है कि तुम लावारिस नहीं हो। जो बच्चा लावारिस हो ना, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, किधर था, किसके साथ था। जिसका वारिस घर मौजूद हो वो पूछता है बेटा किधर था। जिसका वारिस मौजूद हो वो पूछता है बेटा किधर था, किसके साथ था, क्यों था, किस लिए था। लावारिस, लावारिस है तो वीडियो भी बहुत जरूरी, लेकिन एक लम्हे के लिए से रोकिएगा जरा। लावारिस ने 2 बजे क्या आना है, वो 2 दिन ना आए उसे कोई नहीं पूछता। लावारिस 2 दिन ना आए उसे कोई नहीं पूछता। इतने बड़े मजमे में वालिदैन भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, बाप भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं। सफेद रीश में देख रहा हूं आधे से ज्यादा हैं। मेरा ये जुमला तवज्जो से सुनिएगा। बच्चे नौजवान बैठे हैं, आप समझते हैं कि अब्बे ने दवाइयां ले ली हैं, धुंध है, सर्दी है, लिहाफ ऊपर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सो गया है। अब मैं जितने मर्जी जाऊं, अब्बा नहीं सोता। अब्बा नहीं सोता। वो लिहाफ ऊपर ओढ़ भी लेना, गुनूदगी दवाइयों की आ भी जाए, तसव्वुराती निगाहें दरवाजे की जानिब रहती हैं। अभी आता है ना तो पूछता हूं किधर था। मुझे कुछ कहने दीजिए, बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ। अभी आता है ना